الكريم. عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، تقوی الہی ائمہ معصومین علیہ السلام کی تاکید ہے، جو کہ تعلیمات الہی کے پرتو میں ہے کہ انسان حلال الہی کو جو خداوند عالم نے جائز قرار دیا ہے اس کو انجام دے، اور جو حرام ہے جس کو ناجائز قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یقیناً انسان کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ تقوی ہمارے وجود میں آ جائے، ہم کیا کریں کہ ہم متقی بن جائیں، ہم کیا کریں کہ ہم خدا سے قریب ہو جائیں۔ حضرت آغا بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم متقی بن جائیں، خدا سے قریب ہو جائیں، کیا کریں؟ وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں، اور میرا کہنا یہ ہے کہ نہ کرو۔ 10 اعمال، 20 اعمال، سینکڑوں اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جائے تو وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ ایک عمل کر رہا ہو، صرف واجب کو انجام دے رہا ہو اور گناہوں سے بچا لے جائے۔ آغا بہجت فرماتے تھے کہ گناہ نہ کرو۔ لوگ پوچھتے کیا کریں، 10، 20، 50 عمل بتائیں انہیں؟ نہیں، وہ کہتے تھے صرف ایک، وہ بھی نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ ہر جمعے کو تقوی کی تعلیم دو۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ تقوی ہمارا ترقی کرے، تنزلی اور پستی کی طرف نہ جائے۔ ہم اپنے آپ کو متقین کی صف میں لے آئے ہیں تو خارج نہ ہونے دیں۔ اسی تقوی کو خراب کرنے والا، فاسد کرنے والا، برباد کرنے والا ایک عمل جھوٹ ہے۔ آپ حضرات سب صاحبان عقل ہیں، عقل و شعور کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں، اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور حوادث کو آپ دیکھتے ہیں۔ خود آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے کتنی آبادیاں ویران ہو گئیں، کتنے گھر اجڑ گئے اسی جھوٹ کی وجہ سے، کتنے رشتے ٹوٹ گئے اسی جھوٹ کی وجہ سے، کتنے کارخانے تباہ و برباد ہو گئے، کتنی کمپنیاں بند ہو گئیں، کتنے تجارت ناکام ہو گئی صرف اسی جھوٹ کی وجہ سے۔ یہ جھوٹ ایسی بلا ہے کہ انسان کو گناہگار، انسان کو ملعون، انسان کو فاسد بنا دیتی ہے، انسان کو ہر چیز سے دور کر دیتی ہے۔ یہ جھوٹ ایسی بلا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا ہوتا ہے۔ جھوٹ انسان کو دنیا میں عزت نہیں دلاتا، البتہ عزت کا معیار اور عزت کا اعتبار اور کریڈٹ لوگوں کی نگاہوں میں الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ عزت کو جھوٹ کے راستے سے ہی حاصل کرنے کو عزت کہتے ہیں۔ نہیں، میں ان صاحبان عقل کی گفتگو کر رہا ہوں کہ جو انصاف کی بنیاد پر عزت جس چیز کو کہتے ہیں، وہ عزت کبھی جھوٹ سے نہیں حاصل ہوتی ہے۔
دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹوں کو کوئی مقام اور کوئی عزت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ جھوٹ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے کہ جعلت الخبائث فی بیت وجعل مفتاح الکذب، ساری برائیوں کو، ساری خرابیوں کو ایک گھر میں رکھا گیا ہے، اور اس کی کنجی، اس کی کی جو ہوتی ہے چابی، اس کو جھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو ساری برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیتا ہے تو ساری برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ نے اس حدیث کو سنا ہے کہ جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی آنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، میں ہر گناہ کو کرتا ہوں، اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہوں، بچا نہیں پاتا ہوں، تو آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ ایک کام کرو، صرف ایک، کیا؟ جھوٹ نہ بولو۔ اس نے کہا بس ایک کا، باقی سب کام کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں۔ وہ خوش ہو گیا کہ میں تو اتنا گناہ گار تھا، میں تو سارے کام کرتا تھا، اللہ کے رسول نے مجھے صرف جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ اور جب وہ گیا تو اپنی عملی زندگی میں، یعنی روزانہ کی رفتار و کردار میں جو پریکٹیکل کی اس کی لائف تھی، اس میں گیا۔ اب جب اس نے کسی بھی غلط کام کی طرف قدم بڑھانا چاہا، فوراً اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ شراب کی طرف تم نے شراب پیا یا نہیں، تو دو ہی صورت ہے، یا میں سچ بولوں گا یا جھوٹ بولوں گا۔ اگر جھوٹ بولوں گا تو جو رسول سے وعدہ کیا ہے اس کا خلاف ہوگا، اس کے برخلاف، اور اگر سچ بولوں گا تو لوگوں میں میری عزت جائے گی کہ میں نے شراب پیا ہے۔ تو اب اس طریقے سے جس برائی کی طرف بھی وہ انسان قدم بڑھانا چاہتا تھا، وہی ایک رسول کا فرمان یاد آتا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسان واقعاً ساری برائیوں سے محفوظ ہو گیا، صرف ایک جھوٹ نہ بولنے کے ذریعے سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو امام فرما رہے ہیں کہ جھوٹ ساری خباثتوں کو، ساری گندگیوں کو ایک گھر میں رکھا گیا، اس کی کنجی مفتاح الکذب، جھوٹ ہے۔ یعنی جب انسان جھوٹ کی طرف جاتا ہے، ہمارے معاشرے اور سماج بھی اس سے پاک نہیں ہے، ہم لوگ بھی پاک نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدے کے لیے، جھوٹی عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جس کا کوئی وقار نہیں ہے، جس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ نہ لوگوں میں اس جھوٹ کے ذریعے سے ہم عزیز اور عزت دار ہو پاتے ہیں، اور نہ ہی خدا کے نزدیک۔ ہم مبتلا ہیں اس میں، جھوٹ میں، یہ ایسی لعنت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے اس جھوٹ کے بارے میں۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل جعل للشر اقفالا، اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کے لیے تالے معین کیے ہیں، تالے قرار دیے ہیں۔ ہر برائی کے اوپر ایک تالا لگا ہوا ہے، ہر خباثت، جتنے بھی شر ہیں سب کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ وجعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، اور ان سارے شر کے یہ جتنے بھی برائیاں ہیں، ان سب تالوں کی کنجیاں شراب کو قرار دیا ہے۔ شراب کے ذریعے یہ ساری برائیاں، یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ سب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں والکذب شر من الشراب، وہ شراب جو ساری برائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس سے بھی برا گناہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ اس شراب سے بھی بدتر ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ذریعے سے سارے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے تو انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولتا ہے تو پھر انسان جھوٹی دولت کو کمانے کے لیے بڑھنے لگتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے تو انسان اس جھوٹ کے ذریعے سے عزت کو تلاش کرتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے انسان، اس کے ذریعے سے حق کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے، نہ بھائیوں کا حق، نہ پڑوسیوں کا حق، نہ والدین کا حق، کچھ نہیں، سب جھوٹ کے ذریعے سے۔
جب ایک جھوٹ کی طرف انسان بڑھتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ توجہ فرمائیے، خود سرکار رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ محمد سوال کیا گیا، پوچھا گیا یکون المومن جبانا، عجیب بات ہے، صاحبان ایمان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اس بارے میں سوال کیا جا رہا ہے نبی کریم سے، یا رسول اللہ کیا مومن ڈرپوک، مومن ڈرنے والا انسان مومن کہا جاتا ہے، مومن رہتا ہے؟ قال نعم، ہاں، ایمان اور ڈر اور خوف، انسان ڈرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، نہیں معلوم جانوروں سے ڈرتا ہے، ڈر اس کے اندر پایا جاتا ہے، کوئی اچھی صفت نہیں ہے ڈرنا، لیکن کیا ڈر انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے؟ نہیں، مومن ڈر کے ساتھ مومن رہ سکتا ہے؟ قال نعم، کہاں، ڈر اور خوف کے ساتھ مومن رہ سکتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ قیل ایکون المومن بخیلا، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کنجوس، بخیل، سارا مال اپنے لیے سمیٹ کے رکھنے والا، کوئی بھی خرچ نہیں کرنے والا، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ عزیزوں کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ پڑوسیوں کو، کسی کو نہیں دینے والا، سب کنجوسی سے اپنا مال ہے۔ یا رسول اللہ کیا کنجوسی کرنے والا، کنجوسی بھی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی صفت نہیں ہے، لیکن کیا ایمان کو برباد کر دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن بخیل ہو کے بھی مومن رہ سکتا ہے؟ نعم، ہو سکتا ہے۔ اب جو تیسرا سوال راوی نے پوچھا ہے نبی کریم سے، قیل یکون کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا، ایمان جھوٹ کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، دوسروں کے اعمال پہ نگاہ نہ ڈالیں کہ بڑا جھوٹا ہے، مولانا صاحب فلاں آدمی بڑا جھوٹا ہے، اس کی باتوں پہ بھروسہ نہ کیجیے۔ ارے تمہیں کیا معلوم مولانا سے وہ کیا باتیں کہہ کے جا رہا ہے؟ میرے ساتھ پیش ہوا، یہاں پر کسی نے مجھ سے کچھ کہا، باہر نکلا تو دوسرا آدمی آ کہہ رہا ہے ان کی باتوں پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، وہ میرے باتیں کر رہا تھا، جھوٹا ہے وہ۔ ارے نہیں بھائی، وہ کچھ شرعی مسائل پوچھ رہا تھا، کسی کی بات نہیں کیا ہے، میں یہ کہہ کے آگے بڑھا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ لیکن وہ انسان جو خود جھوٹا ہوتا ہے وہ دوسروں کو جھوٹا کہتا ہے، جو انسان خود جھوٹا ہوتا ہے وہ دوسروں کو جھوٹا وہ کہتا ہے۔ آپ اس وقت مانیے یا نہ مانیے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا تو سمجھ میں آئے گا، جو اچھائیاں آپ میں پائی جاتی ہیں وہی اچھائیاں آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں، جو برائی آپ میں پائی جاتی ہے وہی برائی آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سچائی ہے، چاہے اس وقت آپ تائید کیجئے یا نہ کیجئے، لیکن حقیقت یہی ہے، جب ہم اچھے ہیں تو ہر چیز ہمیں اچھی دکھائی دیتی ہے، ہر انسان اچھا دکھائی دیتا ہے، ہم خود برے ہیں، ہم خود چور ہیں تو ہر انسان ہمیں چور دکھائی دیتا ہے، ہم اگر گناہگار ہیں تو سب کو ہم گناہگار سمجھتے ہیں۔ ایمان باقی رہتا ہے جھوٹ کے ساتھ؟ لا، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، باقی نہیں رہ سکتا ایمان جھوٹ کے ساتھ۔ توجہ کیجئے، صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم سب سے بڑے مومن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جماعت کی ہماری نہیں چھوٹتی ہے، ہم سب سے بڑے مومن ہیں۔ یہ جھوٹ ہم کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کتنا درد ہے اس معاشرے اور سماج میں سب جھوٹ کی وجہ سے، خاص کر کے جو کسی طرح سے بھی سماج میں عزت پا جاتے ہیں، بلندیوں پہ جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہماری بلندی، ہماری عزت اس جھوٹ کی وجہ سے محفوظ رہے گی۔ جن کو کوئی رتبہ مل جاتا ہے، جن کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے عزت دار ہیں۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ دوسروں کو ذلیل کرنے کی وجہ سے خود ذلت میں انسان گر جاتا ہے، دوسروں کو ستانے کی وجہ سے خود اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ پروردگار ایسی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔
یہ مت سوچئے کہ ہم ستا کہ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہم تو جس کو چاہتے ہیں بے نقاب کر دیتے ہیں، بے آبرو کر دیتے ہیں، پھر بھی ہماری عزت باقی ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا پست ہو گئے ہیں، اتنا پست ہو گئے ہیں، اتنا ذلیل ہو گئے ہیں کہ خدا آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ آپ کو ذرا سا توجہ دے، آپ کا شانہ ہلا دے۔ نہیں، اتنا زیادہ ہم پستیوں میں چلے گئے ہیں کہ خدا نے چھوڑ دیا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے انہیں مہلت دے دیا ہے کہ وہ اسی میں گناہ میں مبتلا رہیں، بڑھتے جائیں، اپنے عذاب کو بڑھاتے جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ گناہ، یہ جھوٹ انسان سے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ مولا متقین، امیر بیان، امیر کلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یجد العبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حظلہ وجدہ، ایمان کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتا ہے مومن اس وقت تک جب تک کہ جھوٹ کو مذاق میں یا سیریس ہر حال میں چھوڑ نہ دے۔ ایمان کا مزہ، توجہ فرما رہے ہیں، مزہ چکھنے کی بات کر رہے ہیں مولا۔ مزہ چکھنے کے لیے پوری بھر پیٹ پلیٹ کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ عورتوں کو دیکھا ہے جب مزہ چکھنا ہوتا ہے کہ اس میں نمک صحیح ہے نہیں، مسالہ ہے صحیح نہیں، تو وہ اس چمچے کو دیگچی میں ڈال کے نکال کے ایک قطرہ ہاتھ پہ ٹپکا کے زبان اس پہ لگا کے چکھ لیتی ہیں، یعنی ذائقہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں نمک مرچ مسالہ اس کھانے میں برابر ہے۔ اس کو کہتے ہیں چکھنا۔ چکھنا، کھانا نہیں۔ ایمان کا مزہ بھی نہیں، طعم الایمان کا، ایمان کا مزہ بھی وہ انسان نہیں چکھ سکتا جو زندگی میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ اب اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں، ہم کتنا درجہ ایمان پہ فائز ہیں۔ ہم دوسروں کو بے ایمان بنانے میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ذرا کبھی اپنے ایمان کا بھی جائزہ لے لیا کریں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جب تک تم چھوڑو گے نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا قول فرمایا مولا نے، شر القول الکذب، بدترین گفتگو جھوٹ بولنا ہے۔ اس جھوٹ کے ذریعے سے ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ حل کر لے گئے، آنے والے سائل کو جواب جھوٹ بول کے دے دیا، دیکھا میں نے، تم نے کیسے ہم نے اس کو دور کر دیا۔ جائے ڈھونڈتا رہے، تلاش کرتا رہے جس کا حوالہ دیا ہے۔ بدترین گفتگو، بدترین قول جھوٹ ہے۔ کیوں اپنی دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں جھوٹ کا سہارا لے کے اپنی آخرت کو ہم برباد کر رہے ہیں؟ کیوں جھوٹی تعریفوں اور جھوٹی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا؟ حقیقی عزت خدا دینے والا ہے، للہ العزت جمیعا، ساری عزت خدا دینے والا ہے، کچھ نہیں ملنے والا اس دنیا میں۔ توجہ فرمائے، نبی مولا کائنات فرماتے ہیں، اعظم الخطایا عند اللہ اللسان الکذوب واعظم الندامت ندامت یوم القیامہ، سب سے بڑی خطا کار، سب سے بڑی جو خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، وہ جھوٹی زبان ہے۔ جھوٹی زبان والا اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر مولا نے دوسرا جملہ کہا، اور سب سے بڑی ندامت و شرمندگی قیامت کی شرمندگی ہے۔ دنیا میں جھوٹ بول بول کے اپنے آپ کو خوش کر لینا سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیامت کا خیال کریں کہ اس جگہ پر جہاں کچھ کام نہیں آئے گا وہاں پر شرمندہ ہوئے تو سب سے بڑی شرمندگی ہے، اس لیے کہ وہاں پر شرمندہ ہونے کے بعد کوئی علاج نہیں ہے۔ یہاں تو شرمندہ ہو کے توبہ کر لیں گے تو مغفرت مل جائے گی، لیکن وہاں پر اگر شرمندہ ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی ندامت ہے۔ یقیناً انسان غور کرے، یہ روایتیں، یہ ائمہ معصومین کے پیغامات ہم کو سنوارنے کے لیے ہیں، بنانے کے لیے ہیں، خدا کے لیے اپنے معاشرے کو سنواریں، سمجھائیں، سلجھائیں، بنائیں، آگے بڑھائیں، عزت دیں
اور اس کا ایک حل ہے کہ جھوٹ اپنی زندگیوں سے دور کر دیں۔ اگر جھوٹ ختم ہو جائے گا، یقین جانیے نہ کوئی جاہل رہے گا، نہ کوئی فقیر رہے گا، نہ کوئی ذلیل ہوگا، سب کو عزت ملے گی اگر سچ کا سہارا لیا جائے۔ کیونکہ جھوٹ انسان کو فاسق بنا دیتا ہے، جھوٹ انسان کو فاجر بنا دیتا ہے، جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ روایت ہے، بس میں اس روایت کو نہیں پڑھوں، نبی کریم نے فرمایا جب تم جھوٹ بولتے ہو تو یہ تمہیں فاجر و فاسق بنا دیتا ہے، اور فاسق و فاجر کا ٹھکانہ جہنم ہے، جھوٹ کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ لہذا عہد کریں کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو گھر میں بچائیں، عمل میں بچائیں، تاکہ عملی تربیت ہو سکے، عملی ٹریننگ دے سکے اپنے بچوں کو کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے دور رکھیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں ہر قسم کے جھوٹ، برائی، خباثت، کثافت سے محفوظ فرما، اور ہمیشہ ہمیشہ عمل کے ذریعے ہمیں سچوں کا ساتھ دینے والوں میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی علی والصلاۃ والسلام علی وصیہ ورسولہ وخلیفتہ مولانا علی ابن ابی طالب والصلاۃ والسلام علی ابنتہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین والصلاۃ والسلام علی صبطہ الاکبر الحسن المجتبی والصلاۃ والسلام علی صبطہ الاصغر الحسین الشہید بکربلا صلی علی محمد۔ والصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین زین العابدین اللہم صلی علی محمد۔ والصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین اللہم صلی علی محمد۔ والصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد الصادق البار الامین اللہم صلی علی محمد۔ والصلاۃ والسلام علی موسیٰ بن جعفر الکاظم الاطیبین اللہم صلی علی محمد۔ والصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی اللہم صلی علی محمد۔ والصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی التقی الجواد اللہم صلی علی محمد۔ والصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد الہادی النقی اللہم صلی علی محمد۔ والصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی الزکی العسکری الصلاۃ والسلام علی القائد الحجۃ المنتظر المہدی اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد۔ اللہم انی رضیت بہم ائمۃ فرضنی لہم انک علی کل شیء قدیر۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ تقوی الہی ہماری ذمہ داری ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے ہمیں جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، تاکہ
ہم اپنے آپ کو امام المتقین کے ماننے والوں میں قرار دے سکیں۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ہمیں جو مدد کرنا ہے، کسی کا تعاون کرنا ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر کرنا ہے، بر اور نیکی اور تقوی کی بنیاد پر کرنا ہے، گناہ کی بنیاد پر ہمیں کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ فلسطین کے مسئلے میں گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں دو اہم کام کرنا ہے۔ ایک تو ان کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے، اور دوسرے ان کی مدد کرنا ہے، حمایت کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا خاموش ہے، عوام بڑے بڑے مظاہرے کر رہی ہے، لیکن حکومتیں نہ جانے کیوں ظالم کا ساتھ دے رہی ہیں، مظلوم اور بے گناہ کا ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے۔ 10,000 سے زیادہ، جس میں 3,000 سے زیادہ بچے ہیں، سب سویلین بچے کوئی فوجی ہوتے ہیں، 2,000 سے زیادہ، 2,500 سے زیادہ عورتیں ہیں، ان کو مارا گیا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، حمایت کریں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ہمارا ملک اور ہمارے ملک کا قانون ہمارے لیے اہم ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایکسپرٹس اور سینئر اس بات کے اوپر غور کریں کہ کس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے علماء بخصوص مراجع کرام نے جس طریقے سے ان مظلوموں کی، ان بے گناہ انسانوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ برجعیت عراق جس طریقے سے آپ دیکھیے، آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے فلسطین کی حمایت میں بیان دیا ہے، جس طریقے سے شرعی رقم کو خرچ کرنے کی اجازت دیا ہے، جس طریقے سے جہاں سارے انسانوں کا، پاک انسانوں کا، جن کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، ان کے دل جھکتے ہیں جس جگہ، وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہ در حسین ہے۔ اس حرم حسینی نے جس طریقے سے بے گناہ انسانوں کا ساتھ دینے کے لیے جو اعلان کیا ہے کہ جتنے زخمی آئیں گے ان کا علاج حرم کی طرف سے کیا جائے گا، یہ سب مرجعیت کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو آج ہمارے سامنے یہ راہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے قانون میں رہتے ہوئے ان کی مدد کریں۔ ان کو کھانوں کی ضرورت ہے، ان کو دوا کی ضرورت ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ ہم کس طریقے سے مدد پہنچا سکتے ہیں، آج ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، بلکہ مرجعیت نے ہمیشہ حمایت کی ہے مظلوم کی۔ یہ جو 75 سال کی تاریخ ہے، آپ اس میں دیکھیں، 40 سال پہلے شہید ہونے والے شہید مطہری نے یہ کہا ہے کہ تمام اسلامی حکومتوں اور اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کی مظلوموں کے، بے گناہوں کی مدد کے لیے مخصوص حصہ معین کریں۔ یہ مراجع نے ہمیشہ تاکید کیا ہے، یہ جو تاکید کی گئی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ خود امام خمینی نے فتویٰ جو دیا ہے، اس فتوے میں یہی لکھا ہے کہ یہ سزاوار ہے، یہ لائق ہے، بلکہ شرعی اور واجب طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ شرعی رقوم بخصوص زکوٰۃ و صدقات کو ان فلسطین کے مجاہدوں کے لیے خرچ کیا جائے کہ جو مجاہد صرف اور صرف راہ خدا میں انسانوں کے دشمن سے اپنے سروں پہ کفن باندھ کے آگے آئے ہوئے ہیں، جو انسانیت کے دشمن سے لڑ رہے ہیں، یہ جو انسانوں کے دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ فلسطین کی، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے۔ جو اس وقت فلسطینوں کا ساتھ دے رہا ہے وہ سب مظلوم ہیں، جو ان بے گناہوں کا، ان بے گناہ انسانوں کا ساتھ دے رہا ہے وہ حق پر ہیں، اور جو ان کے مخالف میں وہ سب باطل پہ ہیں۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ ہمیں مدد کرنا چاہیے، جس طریقے سے
ہم کو یہ سکھایا گیا ہے، ہم کو یہ بتایا گیا ہے۔ اگر ہمارے مراجع کرام نے ہم سے یہ کہا ہے تو یہ نہیں کہا ہے کہ تم لوگ مدد کرو آگے بڑھو، بلکہ پہلے خود انہوں نے مدد کیا ہے۔ آیت اللہ سستانی نے پہلے خود مدد کیا ہے، آیت اللہ خامنئی نے پہلے خود مدد کیا ہے، پہلے خود آگے بڑھے اور پھر سب سے کہا ہے کہ مدد کریں۔ ائمہ معصومین کی تعلیمات ہمیں یہ بتا رہی ہے، مراجع کرام ہمیں یہ بتا رہے ہیں، کیا کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں خاموش رکھے ہوئے ہے؟ نہیں، اپنے ایمان کا ثبوت دیں۔ کوئی یہاں پر نہیں، میں بہت مختصر طور پر اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی حکومتیں، اسلامی ممالک کے حکمران یہ مظلوموں کا ساتھ دینے سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی عوام سڑکوں پر آ کے کتنے بڑے بڑے مظاہرے کر رہی ہے۔ یہ سرحدوں کو بند کر رکھا ہے۔ یہ جو امت اسلامیہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، اگر یہ آپس میں متحد ہو کر کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہو؟ کیوں؟ مگر تعلیم قرآن کہاں پہ ہے؟ خدا سے نزدیک ہونے کے لیے قرآن میں کہاں کہا گیا ہے کہ صرف شیعہ خدا سے قریب ہوں گے، صرف سنی خدا سے قریب ہوں گے؟ نہیں معلوم دیوبندی خدا سے قریب ہوں گے، نہیں معلوم حنفی، شافعی، حنبلی، اسماعیلی، زیدی کون خدا سے قریب ہوں گے؟ خدا سے قریب ہونے کا معیار کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو قرآن میں تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیم یہ کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا سے وہی نزدیک ہوگا کہ جس کا تقوی سب سے زیادہ ہوگا۔ تو اس تقوی سب سے زیادہ ہونے کے لیے سب سے بڑا متقی کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ ایک دوسرے مسلمانوں کو مسلمان سمجھ کے اس کی عزت کرو۔ امام خمینی نے فرمایا کہ امت اسلامیہ کا اختلاف آج سبب بنا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان بے گناہ انسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر سب مل جائیں، سب ایک ہو جائیں تو ہمت نہیں ہوگی کہ استعماری اور سامراجی حکومتیں ان مسلمانوں پر اس طریقے سے ظلم کریں۔ آج ہماری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بے گناہ انسانوں کا ساتھ دیں، ہم ان کی حمایت میں آگے بڑھیں، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، خاموشی سے بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مظلوموں کی حمایت کے لیے آگے بڑھیں، لیکن خیال رہے اپنے ملکی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی قانون کے خلاف نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ معصومین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا، کبھی بھی حکومت کی قانون کی جو نافذ ہے اس کے خلاف نہیں جانا ہے، قانون میں رہتے ہوئے ہمیں آگے بڑھیں۔ اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے ملک میں 2024 میں الیکشن ہونے والا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا ہے کہ ووٹنگ لسٹ میں آپ حضرات رجسٹریشن کروائیں۔ یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان ہے اور انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر موقع فراہم کیا ہے کہ جتنے بھی ہیں، عجیب نہیں ہے کہ خود الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ الیکشن دینے کے یہ نوجوان حقدار ہیں ان میں سے 7% لوگوں نے نام لکھوایا ہے، 93% ابھی بھی نہیں آئے ہیں۔ 17 سال 4 مہینے کا جو ہو چکا ہے وہ ابھی جا کے اس الیکشن کی ووٹنگ لسٹ میں نام لکھوائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ووٹ دینا، ہماری زندگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ملک کو ترقی دیں، اپنے ملک میں اچھی حکومت آئے، اپنے ملک میں امن و امان و سلامتی ہو، تو ووٹنگ لسٹ میں بھی اپنے ناموں کو لکھوائیں اور ووٹ بھی دیں، تاکہ صحیح طریقے سے آپ کسی کا انتخاب کر کے اپنی حکومت کو مضبوط بنا سکیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ جگہ جگہ پر الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے، جو بلاک کے آفیسر ہیں وہ جگہ جگہ پر اسکولوں میں جگہ جگہ پر نام لکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ حضرات چاہیں گے تو یہاں پر بھی انتظام ہو جائے گا۔ ذمہ داروں سے گفتگو ہوئی ہے میری، جماعت کے تھرو بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ جس کا نام نہیں ہے ووٹنگ لسٹ میں، خصوصاً نوجوانوں کو نام لکھوائیں اور آگے بڑھیں۔ جو اس وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اس کام میں آگے بڑھیں۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں قرار دے۔ پروردگارہ اس فتنے کے دور میں اپنے نیک خالص بندوں کو محفوظ فرما۔
پروردگارہ جو ظالمین ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، خدایا ان ظالمین کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو مظلوم ہیں، جو ان ظلم میں زخمی ہوئے ہیں، خدایا ان زخمیوں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگارہ ان مظلوموں کی حمایت کرنے، ان کی مدد کرنے کا، سچے دل سے ان کا ساتھ دینے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، جن کے لیے دعا کی گزارش کی گئی ہے، خدایا بیمار عاشورہ کے صدقے میں ان سب کو شفا عنایت فرما۔ یا اللہ اس گہما گہمی کے عالم میں، اس جہاں پر کوئی ہمیں سہارا دینے والا نہیں ہے، حکومت جو سہارا نہیں دے رہی ہیں، خدایا اس دور میں ہمارے جوانوں کو تعلیم کے ساتھ بہترین رزق و روزی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھ سے عاجزانہ دعا اس فتنے کے دور میں ہم سب کی بخصوص جوانوں کے دین ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، شر شیطان اور شر نفس امارہ سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگارہ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی علی محمد۔ امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، مریضوں کی شفا کے لیے اور تمام مشکلات کے حل کے لیے، بخصوص مظلوموں کی مدد کے لیے مل جل کر دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔